یوٹیوب چینل سے آج ہم آپ سے مخاطب ہیں اور آج 16 نومبر کو ہم یہ بنا رہے ہیں اور حیدرآباد میں ہلکی ہلکی سردی ہے اور پنجاب میں وہی فاگ جو ہے یا سماگ جو ہے یا دھند جو ہے وہ پوری چھائی ہوئی ہے اور کل کی ڈان میں لکھا ہوا تھا کہ 20 لاکھ مریض جو ہیں وہ ہسپتالوں میں دوائی لینے کی وجہ آئے ہیں، جس میں ان کو سانس کی تکلیف ہے، استھما ہے اور اس کے علاوہ پوری مارکیٹس، کالج، اسکولز یہ سارے بند ہیں اور روڈوں پہ جو ہے وہ چلنا مشکل ہے، سانس لینا مشکل ہے اور O3 جس کو اوزون کہتے ہیں وہ جب پانی کے ویپرز بیسیکلی یہ سماگ جو ہے یہ پانی کا کنٹینٹ جس کو ہم ہیومیڈیٹی کہتے ہیں وہ جب بڑھ جاتا ہے، ٹمپریچر جو ہے وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور صبح کو جب سورج کی روشنی وہاں پڑتی ہے تو وہاں پہ جو سلفر ڈائی آکسائڈ ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ ہے، اس کو جب یہ سورج کی روشنی ملتی ہے تو جو ہوا میں آکسیجن ہے وہ O2 سے بدل کے O3 ہو جاتی ہے جس کو اوزون کہتے ہیں۔ اوزون نارملی تو 2-3 کلومیٹر اوپر آسمان پہ ایک لیئر ہے، لیکن یہ جب زمین پہ اوزون بنتی ہے اور آپ کے سانس میں جاتی ہے تو اٹ ڈیمیج دی پیرنکائما ٹیشوز آف دا باڈی، لنگس، اور اس طرح سے ایک ہم بڑی مشکل صورتحال سے گزرے اور آج 15 دن ہو چکے ہیں اور یہ جو ایئر کوالٹی انڈیکس ہے یہ 50 تک ہونا چاہیے، ہونا تو 5 اور 10 کے درمیان چاہیے لیکن 100 تک ہونا چاہیے، لیکن یہ تو ہے آج کی جو 1500 یا 1100 کے درمیان یہ چل رہا ہے اور کئی جگہوں پہ 2000 پہ چل رہا ہے، تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ زندگی اور کوالٹی آف لائف اور ہیلتھ کیا ہے۔ اور ہم جو ہے وہ خوش ہیں کہ ہم میڈیکل میں ایڈمیشن جو ہے ایک بہت خوبصورت ٹیسٹ جس کا انہوں نے نام رکھ دیا ہے MD CAT وہ لیتے ہیں اور اس پہ بھی صرف سندھ میں جو ہے اس ٹائم 23 کروڑ روپیز جو ہیں وہ ریکانڈکٹ پہ خرچہ ہو رہے ہیں، اس سے پہلے اتنے جو ہیں وہ خرچہ ہو چکے ہیں۔ 1 دسمبر کو IBA بڑی مشکل سے راضی ہوا ہے کہ میں ٹیسٹ لیتے ہیں، 4 کروڑ لوگ جو ہیں وہ ہیں اور یہاں تقریباً 20 کے قریب یونیورسٹیز ہیں اور 30 کے قریب میڈیکل کالجز ہیں سندھ میں، ان سے یہ ٹیسٹ نہیں ہو رہا ہے۔ جب ان کی اپنی ایڈمیشن کا ٹیسٹ نہیں ہو رہا ہے تو وہ ہیلتھ کیئر میں کیا کریں گے؟ پولیو ختم نہیں ہو رہا ہے، پولیو دوبارہ 43 کیسز پہ چلا گیا ہے، پوری دنیا سے پولیو ختم ہو گیا۔ افغانستان اور پاکستان 2 ملک ہیں، افغانستان میں تو ویسے ہی وہ حکومت نہیں ہے، جنگ زدہ تھا، ہم تو جنگ زدہ نہیں تھے، لیکن یہ کیا ہوا کہ یہاں پولیو نہیں ختم ہو رہا ہے۔ پانی جو ہے صاف پانی، میں حیدرآباد سٹی میں ہوں تو یہاں پہ جو گندگی کا نکال ہے وہ سارا پھلیلی اور جو فریش واٹر ہے اس میں ہو جاتا ہے۔ یہاں ایک ہمارے پاس وادھوا کینال ہے جو پورا گٹر نالا ہو گیا جس میں کئی لوگ پانی پیتے تھے، صاف پانی ہوتا تھا۔ ڈرینیج کا سسٹم تو آپ لاہور سے دیکھیں، کراچی دیکھیں، کئی جگہوں پہ آپ گزر نہیں سکیں گے۔ ایئر پولیوشن کی حالت یہ ہے کہ جو CO COP29 ہے جو باکو میں اس ٹائم چل رہی ہے، 500 سے زیادہ جو ہیں لوگ اور 200 ملکوں سے جس میں پاکستان کے نمائندے بھی ہیں، وہ صرف اس پہ غور کر رہے ہیں کہ یہ گرمی کا بڑھنا، کاربن ڈائی آکسائڈ کا ہوا میں بڑھنا کیسے ہم جو ہے وہ ختم کر سکیں، اور ٹمپریچر جو ہے وہ 1.5 سے اگر بڑھے گا تو ہمارا ہیلتھ سسٹم بھی فیل ہوگا اور یہ جو ڈاکٹر بن کے 5 سال کے بعد نکلیں گے وہ تو مریضوں کی بیماریوں کو بھی نہیں سمجھ سکیں گے، کیونکہ جو ہیٹ ویوز ہوں گے، جو کلائمیٹ چینج کے مسئلے ہوں گے، ڈیزیز پیٹرن چینج ہوگا، اس کو سمجھنے کے لیے ہمارے کریکولم میں کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمارے پاس وہی تھرمامیٹر ہے، اسٹیتھوسکوپ ہے، ایمبولینس ہے اور MBBS کی ڈگری ہے، وائٹ کوٹ ہے، اس سے یہ کلائمیٹ چینج کا مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارے کالجز کو ہم اپ گریڈ کریں AI سے، ٹیلی میڈیسن سے، اور نئے جو طریقے ہیں ریسرچ کے اس پہ بچوں کو ٹرین کریں۔ اب پاکستان میں 2 لاکھ بچے جو ہیں وہ برن آؤٹ کا شکار ہیں
برن آؤٹ وہ ہے کہ آپ لانگ ایگزاسشن یا آپ لمبے عرصے کے لیے تھکے انسان کی طرح ہوتے ہیں. آپ کے ذہن میں جو ہے ایک جس کو کہتے ہیں کہ آپ کا ذہن کام نہیں کر رہا ہے یا بھسم ہو گیا ہے یا جل گیا ہے، اس طرح کی ایک کنڈیشن ہے. ڈپریشن ہے، اسٹریس ہے، بار بار فیسیں دے رہے ہیں، بار بار جو ہے ان کو ریکانڈکٹ کے نام پہ اوور ٹیسٹنگ ہو رہی ہے. اور جو پنجاب میں بھی جو ٹیسٹ ہوئی ہے وہ بھی رکی ہوئی ہے، کیونکہ اسلام آباد کی سیٹیں پنجاب میں بھی ہیں اور پنجاب والے اسلام آباد والی سیٹوں پہ اپلائی کریں گے، سندھ والے بھی اسلام آباد کی فیڈرل سیٹوں پہ اپلائی کریں گے، اور اسی طرح پشاور والے بھی اور بلوچستان والے. تو ہر جگہ پہ اس ٹیسٹ نے جو ہے میڈیکل کی ایڈمیشن کو پیچھے دھکیل دیا ہے. اس کو لوکل لیول پہ کرنی چاہیے، سال میں 2 مرتبہ کرنی چاہیے. اور پی ایم ڈی سی نے پہلے ہی جو آئی بی اے سرکھر کو 4 آپشن کے لیے ایک حساب سے کچی اجازت دے دی ہے. ابھی تک وہ اس کی بھی ڈیٹ نہیں آئی ہے 1 دسمبر میں، باقی جو ہیں اب 10-12 دن رہے ہیں. تو اتنی بڑی ٹیسٹ جو 3.5 گھنٹے چلے گی، 200 سوال اسے پوچھے جائیں گے. ایک انٹر کے بچے سے 18-16 سال کے بچے کو اب 3.5 گھنٹے بٹھاؤ گے. اس کے لیے آپ کو اپنی نیوٹریشن کا خیال رکھنا ہے، اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے. آج بھی بات ہو رہی تھی کہ نوجوانوں میں اور بچوں میں ڈائبٹیز جو ہے وہ بڑھ رہا ہے. اگر ہمارے پاس جو بچے ہیں ان کو ہائپوگلائسیمیا، میں برن آؤٹ کی تو بات کر رہا تھا، لیکن یہ 3.5 گھنٹے میں ان کو جب آپ بٹھائیں گے تو ہائپوگلائسیمیا کی وجہ سے بھی وہ اچھی ٹیسٹ نہیں دیں گے. اور پہلے ہی انکوائریاں چل رہی ہیں کہ یہ ٹیسٹ لیک ہو رہے ہیں، کوشچن لیک ہو رہے ہیں، کی لیک ہو رہی ہے. وہ کی میں گڑبڑ ہے تو بچے نیچرلی ہے اس میں کم پرفارم کریں گے. برن آؤٹ جو ہے وہ پورے پاکستان میں 2 لاکھ بچوں میں چل رہا ہے، اور اس کو مینٹل ہیلتھ والے ہی سمجھ سکیں گے. ہمارے جی پیز اور بچے نہیں سمجھیں گے، پیرنٹ نہیں سمجھیں گے. تو آپ تازہ ہوا لیں. اور جو 24 تاریخ رکھی گئی تھی اس دن پی ٹی آئی کا پورا جو ہے وہ ایک کال ہے. اس طرح ایک سیاسی جو ہے ہمارے پاس پورے ملک میں، وہ کال جو ہے وہ روڈ تو اسلام آباد کے لیے ہوں گے تو اس دن ٹیسٹ ہونا ممکن نہیں ہے. تو ان بچوں کو چاہیے، اور ہم مطالبہ کریں گے کہ جب بھی پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہ ہو تو آپ لوکل ٹیسٹ کی طرف جائیں، نہ کہ یہ صوبائی اور نیشنل اور بڑی ٹیسٹ کی طرف جائیں. اسی طرح ہمارے پاس شہید ذوالفقار علی بھٹو جو ہے وہ آزاد کشمیر میں بھی اس کی ٹیسٹ ہے، یہ بلوچستان میں بھی ٹیسٹ ہے. تو ایک کمپلیکیٹڈ ایشو ہے جس کو ہمیں ایڈریس کرنا ہے. آج میں دیکھ رہا تھا کہ پاکستان میں جو ہے ہیلتھ کی کیا صورتحال ہے. تو لوگ اپنی جیب سے جو ہے وہ بہت سارے پیسے جو ہیں پاکستان میں خرچ کر رہے ہیں. اگر آپ 10 سے 20% آپ کی جو آمدنی مہینے کی ہے، سال کی ہے، وہ ہیلتھ پہ خرچ کر رہے ہیں. تو یہ آپ کے لیے کسی حد تک اپلیکیبل ہے، لیکن اگر 20 سے زیادہ ہے تو یہ آپ کے لیے، آپ اپنے بچوں کی ایجوکیشن نہیں کر سکیں گے، آپ اپنے بچوں کا خوراک نہیں کر سکیں گے، اور آپ اپنے گھر اچھے نہیں بنا سکیں گے. تو پاکستان میں جو فگر ڈان نے جو دی ہے، جس کو ہم اوپ کہتے ہیں، آؤٹ آف پاکٹ ایکسپینسز، تو وہ فگر جو آ رہی تھی وہ آ رہی تھی اربوں روپے میں. 983 ارب روپے کا سال میں پاکستان میں جو دوائیاں ہیں اور ہیلتھ کیئر ہے اس پہ خرچہ ہو رہا ہے. اور اس میں ڈاکٹروں کو جو صرف مل رہا ہے وہ کوئی 1 ارب مل رہا ہے. باقی 800 ارب جو ہیں وہ دوائیوں پہ، ٹرانسپورٹ پہ، اور اس کے علاوہ لیبارٹری کی ٹیسٹوں پہ خرچہ ہو رہا ہے. تو جیسے ہی ہماری بیماریاں جو ہیں وہ بڑھیں گی، جس طرح آج بتا رہے تھے کہ ڈائبٹیز کا 14 نومبر کو جو ڈے تھا، 36 ملین یعنی 3 کروڑ 60 لاکھ آدمی صرف ڈائبٹیز کے ہیں. ان کو اگر یہ سارے ڈاکٹر جو پاکستان کے اس ٹائم میں 3 لاکھ وہ بھی مینیج نہیں کر سکتے ہیں. تو پاکستانی ڈاکٹروں کی جو نان کمیونیکیبل ڈیزیزز میں، کمیونیکیبل ڈیزیز میں ہم سے پولیو ختم نہیں ہو رہا. ہمارے پولیو ورکرز کو لوگ مار رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں. اور 350 سیٹوں کا میں بار بار ذکر کر رہا ہوں
دوسرے یوٹیوبر سے بھی میں گزارش کروں گا کہ وہ اس میں روشنی ڈالیں، اور جو ہیک اور PMDC نے لاکڈ سیٹ کے نام پہ رکھا ہے اس کو ان لاک کریں اور وہ پورے 4 صوبوں کے غریب علاقوں میں تقسیم کریں۔ زیادہ سے زیادہ آپ کو بلوچستان اور اس کے لیے 100 سیٹیں رکھنی چاہیے، 200 سیٹیں سندھ اور پنجاب اور دوسرے جو علاقے ہیں آزاد کشمیر ان کو دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پاکستان میں ایون ہماری اسمبلی کے قریب لوگ پہنچ جاتے ہیں، دھرنے ہو رہے ہیں۔ اسی طرح پاکستان میں آئے دن جو ہے فاگ ہے، زلزلے ہیں، فلڈس ہیں، ہیٹ ویوز ہیں، اور جب ہمارے ڈاکٹرز کووڈ میں جو ہے وہ شہید ہو رہے ہیں، روڈوں کے اغوا ہو رہے ہیں، سندھ میں جو کچے کا علاقہ ہے وہاں ڈاکو ہیں، تو ان حالات میں آپ نے کون سے لا اینڈ آرڈر کو جو ہے وہ میڈیکل کی سیٹیں دے کے ٹھیک کرنا ہے؟ اور میڈیکل کالج نئے بنائیں۔ میر خاص کا میڈیکل کالج بہت دنوں سے اس کی بلڈنگ بن رہی ہے، آپریشنل نہیں ہے۔ سندھ گورنمنٹ سے گزارش کریں گے اور ہائی کورٹ سندھ سے بھی گزارش کریں گے کہ وہ اپنا آرڈر جو ہے وہ ضرور دے کہ میر خاص کا میڈیکل کالج بنایا جائے۔ سندھ میں دادو کا میڈیکل کالج بنانے کی تجویز ہے، اس کو بھی جلدی بنایا جائے۔ سیون میں پہلے ہی انسٹیٹیوٹ ہے اس کو بنایا جائے۔ اس طرح سے ہمارے پاس کالجز کی سیٹیں جہاں 100 ہیں ان کو 150 کیا جائے۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، اور لوکل ٹیسٹ، سیٹیں بڑھانا، فیس کو کم کرنا اور ڈاکٹروں کی ٹریننگ جو ہے وہ آپ پچھلے کریکولم یا 20ویں صدی والی نہ کریں، 21ویں صدی والی نہ کریں۔ آپ یونیورسل ہیلتھ کوریج کو زیادہ بڑھائیں، پرائمری ہیلتھ کیئر کو زیادہ بڑھائیں، اور ڈاکٹروں کو ہر جگہ بے خدمت کرنے کی جو ہے وہ ٹریننگ دیں، ایکسپوئر دیں۔ اور اسی طرح جو آرمی کے میڈیکل کالجز 13 ہیں اس میں بھی یہ جو MD کیٹ ہے اس کے بچے اپلائی کریں، نہ کہ انہوں نے اسپیشل اپنی ٹیسٹ رکھی ہے۔ ایک ٹیسٹ ہونی چاہیے، لوکل ہونی چاہیے، ہر کالج کو کرنے دیں جو PMDC کے ریکگنائز ہیں۔ اور بچوں کو برن آؤٹ سے بچانے کے لیے آپ جو پیپر نکالیں وہ PMDC کے ممبر بھی دیکھیں اور بورڈوں کے ممبر بھی دیکھیں، تاکہ انٹرمیڈیٹ کی لیول کا ہی پیپر ہو، نہ کہ یونیورسٹیوں کا بنایا ہوا یا IBA کا پیپر بنایا ہوا ہو۔ اور کیو بینک جو ہے وہ کیونکہ PMDC کے پاس نہیں ہے تو IBA کو بھی چاہیے کہ ایک اچھی جو ہے کمیٹی جس میں چیف منسٹر کی انسپیکشن ٹیم ہے، اور میں تو کہوں گا کہ ہائی کورٹ کی وجہ سے یہ کہ ہو رہے ہیں تو ایک ممبر جو ہے رجسٹرار یا ہائی کورٹ بھی اپنی طرف سے نامینیٹ کرے، اور پیپر بینکوں کے اسٹرانگ روم میں رکھے جائیں، اور اسی طرح سے پیپروں کو صبح کو جو ہے وہ نکالا جائے جس طرح کیش نکالا جاتا ہے، اور میڈیا کو دیکھنے کی اجازت ہو، پیرنٹس کو دیکھنے کی اجازت ہو، اور جو ہمارے IT کے جو چیزیں ہیں اس کو جب تک آپ پیپر اور قلم کی ٹیسٹ کریں گے، کاغذ تقسیم کریں گے۔ انڈیا میں بھی کیس چل رہے ہیں، پیپر لیک چل رہے ہیں، پاکستان میں بھی چل رہے ہیں، اور پرفیکٹ مارکیں بھی لوگ دے رہے ہیں، 100 میں سے 200 میں سے 200۔ تو ان چیزوں کو چھوڑ کے آپ ٹیسٹ کو فیئر، ٹرانسپیرنٹ اور سستا اور لوکل لیول پہ کریں، تاکہ لوگوں کو ٹریول کرنے کے ایک تو برن آؤٹ کا شکار ہیں، ایک سفر کر کے وہ تھک کے پہنچیں گے تو کیا امتحان میں بیٹھیں گے۔ خدا حافظ۔